السلام علیکم دوستو، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مقدس مقامات کے بارے میں۔ دوستو، یہ سعودی عربیہ پر بنائے جانے والے ویڈیو کا پارٹ 3 ہے۔ اگر آپ پارٹ 1 اور پارٹ 2 کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن سے آپ کو لنک مل جائے گا، جس کی مدد سے آپ پارٹ 1 اور پارٹ 2 کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تقریباً آج سے 4000 سال پہلے اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنت کے پتھر حجر اسود کو اپنے دستے مبارک سے خانہ کعبہ میں نصب کیا تھا۔ 606 ہجری میں کچھ ہوا یوں کہ ایک سال مکہ میں بہت بارش ہوئی، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچا۔ قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ تعمیر مکمل ہونے پر جب حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی تو قبائل آپس میں لڑ پڑے۔ جنگ چھڑنے کا خطرہ تھا، مگر چند معزز بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن صبح سویرے جو مکہ کے صحن میں داخل ہوگا حجر اسود وہی نصب کرے گا۔ اللہ کے حکم سے صبح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکمت عملی سے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو چادر پکڑ کے اٹھا لانے کو کہا۔ جب وہ نصب کرنے کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر نصب فرمایا۔ اس طرح مکہ میں جنگ کا جو خدشہ تھا وہ نہ رہا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر طواف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ آج تمام حج و عمرہ کرنے والے زائرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے آیا تھا۔ اس وقت یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ مقام ابراہیم، آپ علیہ السلام کے قدموں کے مبارک نشان کی بدولت اس مبارک پتھر کی فضیلت و عظمت میں اس طرح چار چاند لگ گئے کہ خداوند قدوس نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں 2 جگہ اس کی فضیلت کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت 97، یعنی کعبہ مکرمہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ البقرہ آیت 125، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ 4000 کے طویل زمانے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اس طویل مدت سے یہ پتھر آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا تھا۔ اس پہ 4000 برساتیں گزری، ہزاروں آندھیوں کے جھونکے اس سے ٹکرائے۔ بارہا حرم کعبہ میں پہاڑی نالوں سے برسات آئی۔ یہ مقدس پتھر سیلاب کے تیز دھاروں میں ڈوبا رہا۔ کروڑوں انسانوں نے اس پہ ہاتھ پھیرا، مگر اس کے باوجود آج تک حضرت خلیل علیہ السلام کے جلیل القدر قدموں کے نشان اس مقدس پتھر پر موجود ہیں۔ کعبہ شریف سے تقریباً 13.25 میٹر مشرق کی طرف مقام ابراہیم موجود ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ وہاں ان کے قدموں کے نشان بھی ہیں، جن کی لمبائی 32 سینٹی میٹر اور چوڑائی 11 سینٹی میٹر ہے۔ ایک اور معجزہ بھی ہے کہ 4000 سالوں کے بعد بھی یہ نشانات وقت کے مختلف تھپیڑوں سے بچے ہوئے ہیں۔ 1967 سے پہلے یہاں ایک کمرہ تھا، مگر اب سونے کی ایک جالی میں بند ہے۔ امام کعبہ اس طرف سے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کی امامت کرواتے ہیں۔ یہاں طواف کے بعد 2 رکعت نوافل پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر جگہ مل جائے تو ٹھیک، ورنہ ہر جگہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ آب زمزم، دنیا کا بہترین پانی آب زمزم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو زمزم کو جس نیت سے پیے ویسی ہی مراد حاصل ہوگی۔ آب زمزم ایک لطف شیریں خوش ذائقہ زود ہضم بے حد برکت فضیلت والا پانی ہے، جسے دنیا جہاں کے پانیوں پہ برتری اور فوقیت حاصل ہے۔ ابتدا میں جب اس پانی کا ظہور ہوا تو اس سے گنگناہٹ کی آواز آ رہی تھی، اس سبب سے اس کا نام زمزم پڑ گیا۔ آب زمزم وہی چشمہ حیات ہے جس نے سیدہ حاجرہ کے لگتے جگر اور تڑپتے بلکتے معصوم شیر کوار کو پیغام مسیحا سنایا۔ یہ روح الامین کی بندہ نوازی کا کرشمہ تھا، جو 2000 قبل مسیح سے آج تک فرزندان توحید کو سیراب کر رہے ہیں۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کعبہ شریف کے طواف کے ساتھ چکر لگائے
اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نوافل پڑھے اور آب زمزم پیا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا زمزم مومن کا پیٹ بھر دے گا اور منافق کا پیٹ نہیں بھرے گا، گویا یہ ایمان اور نفاق کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آب زمزم بیماری کے لیے شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے گا وہ ضرور پورا ہوگا۔ اگر شفا کی غرض سے پیا جائے گا تو اللہ پاک شفا عنایت فرمائے گا۔ اگر پیاس بجھانے کی نیت سے پیا جائے گا تو پیاس جاتی رہے گی، کیونکہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا چشمہ ہے اور اس سے اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی گرمیوں میں سے ایک ہے، لہٰذا آب زمزم کے پانی سے اسے ٹھنڈا کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے: قرآن پاک، کعبہ شریف، والدین کا چہرہ، عالم کا چہرہ اور آب زمزم۔ میدان عرفات، روایت میں ہے کہ روز محشر پوری انسانیت اس میدان میں جمع ہوگی اور اپنے نامہ اعمال کے انتظار میں ہوگی۔ مقام عرفہ یا عرفات مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں جبل رحمت کے دامن میں واقع ہے، جہاں وقوف عرفات جیسے حج کا بنیادی رکن ادا کیا جاتا ہے۔ یہ میدان مکہ سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ عرفات سال کے 364 دن غیر آباد رہتا ہے، صرف ایک دن 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے یعنی 9 ذی الحج کے دن ایک عظیم الشان شہر بنتا ہے۔ یہ 9 ذی الحج کی صبح آباد ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس کے تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے، اور حجاج ایک دن مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں قریش نے حرم کے متعلق دیگر بدعات کے ساتھ مناسک حج اور وقوف عرفات کو بھی خارج کر دیا تھا۔ قبل اسلام دیگر لوگ تو عرفات تک جاتے تھے، لیکن قریش مزدلفہ سے آگے نہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اہل حرم میں سے ہیں، اس لیے ہم حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد خداوندی کے تحت عام لوگوں کے ساتھ خود بھی عرفات تک گئے تھے۔ مینا، حج کے دوران سب سے زیادہ قیام مینا میں کیا جاتا ہے۔ 8 ذی الحج کو یہاں سے حج کی رسومات کا آغاز نماز ظہر پڑھنے سے ہوتا ہے۔ اگلے دن نماز فجر کے بعد عرفات روانگی ہوتی ہے۔ 10 ذی الحج کو مزدلفہ میں نماز فجر پڑھنے کے بعد مینا میں واپسی ہوتی ہے، جہاں رمی الجمار یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے، سنت ابراہیمی کی یاد میں قربانی دینے کے علاوہ مسجد احرام جا کر طواف و زیارت کرنے کے بعد واپسی آنا ہوتا ہے۔ عام طور پر 12 ذی الحج تک یہاں قیام رہتا ہے، لیکن اگر 12 ذی الحج کی نماز مغرب تک رجی الجمار سے فارغ نہیں ہوتے تو 13 ذی الحج کو بھی رہنا پڑتا ہے۔ مکہ شریف سے پیدل 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع فائر پروف پلاسٹک خیموں کا ایک عظیم الشان عارضی شہر آباد کیا جاتا ہے، جہاں سڑکوں کا جال بچھا ہوتا ہے اور تمام بنیادی سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ مینا میں بڑے شیطان کے قریب مسجد الخیف واقع ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمازیں پڑھنے کی روایات موجود ہیں۔ یاد رہے کہ مینا اور مزدلفہ کی سرحد پر ایک قصاب خانہ بھی واقع ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی آزمائش میں پورا اترے تھے۔ یہ رسم آج قربانی کے جانور کی صورت میں پوری کی جاتی ہے۔ جنت البقیع، مدینہ منورہ کا قبرستان۔ یہ قبرستان مسجد النبوی سے مشرقی سمت واقع ہے۔ معمولی رفتار سے زیادہ 5 منٹ کا راستہ ہے۔ پہلے زمانے میں یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سی گلیوں سے گزرنا پڑتا تھا، لیکن اب حکومت نے مسجد نبوی اور بقیع کے درمیان سیدھی کھلی اور پختہ سڑکیں بنا دی ہیں۔ آسان راستے کی وجہ سے بقیع میں آنا جانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ جنت البقیع کا قبرستان زمانہ جاہلیت سے اہل مدینہ کا قبرستان چلا آ رہا ہے۔ عثمانیوں کے دور میں یہاں بہت سے پختہ قبریں اور خوبصورت قبے بنائے ہوئے تھے، لیکن نجدی حضرات نے شریف حسین کو شکست دے کر جب مدینہ منورہ پر قبضہ کیا تو یہاں کی اکثر قبے اور پختہ قبریں گرا دی گئی تھی۔ حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے اٹھایا جائے گا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اہل بقیع کو اٹھایا جائے گا اور پھر اہل مکہ کو اٹھایا جائے گا۔ غار ہرا مکہ معظمہ سے شمال مشرقی سمت 3 میل کے فاصلے پر واقع غار، اس کے بالمقابل جبل شبیر نامی مشہور پہاڑ ہے۔ ان پہاڑوں پہ خاردار جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں اگتا۔ ہرا جبل شبیر سے زیادہ
بلندی پر واقع ہے۔ اس کے اوپر سیدھی ڈھلوان اور پھسلن والی چوٹیاں ہیں۔ اس چوٹی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ چڑھے تھے۔ بعثت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں کئی دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کرتے تھے۔ جب سامان خوردنوش ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آتے، پھر کھانے کا سامان لے کر واپس اس غار میں آ جاتے اور یاد الہی میں مشغول ہو جاتے۔ غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی مبارک نازل ہوئی اور ارشاد ہوا، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جمع ہوئے خون سے ایک لوتھڑے سے انسان کو۔ پڑھو اور تمہارا رب بہت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہ جانتا تھا۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ بقول ابن حزم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ الہی کے تحت غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وہاں جاتے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقلید کرتے۔ آج کل حاجی لوگ اس غار کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ غار ثور مکہ معظمہ کے جنوب میں 4 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ غار واقع ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 دن اور 3 راتوں تک پناہ لی تھی۔ اسی دوران کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے۔ ایک مکڑی نے غار کے دہانے پر ایک جالا بن دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسما کھانا لے کر آتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا غلام بکریوں کا دودھ پہنچاتے تھے، جبکہ ان کے بیٹے جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ انہیں مکہ کے حالات سے باخبر رکھتے تھے۔ غار ثور سے مدینہ منورہ روانگی نبوت کے 13ویں سال یعنی ہجرت کے پہلے سال کے مطابق 622 کو ہوئی تھی۔ اس غار تک جانے کے لیے تقریباً 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ اس غار کے 2 دہانے ہیں۔ مغربی سمت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تھے۔ مسجد قباء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو جس راہ سے چلتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے انہی شاہراہوں کو ہجرہ کہتے ہیں، اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا وہاں یادگار کے طور پر مسجدیں بنائی گئی۔ اسی راہ پر مدینہ منورہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب کی طرف مسجد قباء واقع ہے، جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ مسلمانوں کی پہلی مسجد تھی اور اس کا سنگ بنیاد خود آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 میں رکھا تھا، اور اس کی تعمیر میں خود مزدوروں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا تھا۔ اسی مسجد میں پہلی بار اعلانیہ با جماعت نماز ادا کی گئی تھی۔ اس وقت اس مسجد میں 20,000 افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ اس مسجد کے ارد گرد کھجور کے بڑے بڑے وسیع باغات ہیں۔ اس سے ذرا آگے مسجد جمعہ واقع ہے جہاں مسلمانوں نے پہلی بار با جماعت نماز جمعہ ادا کی تھی۔ ایک اور جگہ واقع ہے کہ مسلمانوں کی پہلی مسجد جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے رکھی تھی، جس کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس نفیس حصہ لیا۔ مستند روایت کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ سے کچھ فاصلے پر قباء بستی میں قیام کیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ مفسرین کے بیان کے مطابق وہ آیت اس مسجد کی بابت نازل ہوئی تھی جس میں فرمایا گیا تھا اس مسجد کی بنیاد روز اول سے ہی تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی تھی۔ اس کے صحن کافی وسیع ہے۔ مسجد میں ایک گنبد بنا ہوا ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا، مسجد تنیم یا مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا جو کعبہ سے 5 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اس مقام پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا احرام باندھنے کے لیے داخل ہوئی تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کی ہدایت دی تھی۔ یہ مسجد مکہ سے مدینہ جانے والی سڑک پر 7.5 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ماہواری میں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طواف کے علاوہ حج کے تمام فرائض ادا کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کیا ہے، میں نے تو صرف حج کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی کہ وہ انہیں التنیم لے جائیں اور باقی فرائض ادا کروائیں۔ اس مسجد کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے یہاں سے احرام باندھ کر عمرہ شروع کیا جاتا ہے۔ مسجد جن، مسجد جن اس جگہ بنائی گئی ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ جنوں کا ایک گروہ ایک رات میں قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے جمع ہوئے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور ان کو اسلام قبول کرنے کی اور ان سے بیعت لینے کی دعوت دی تھی۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں سورہ جن میں موجود ہے۔ اس جگہ مسجد جن کی تعمیر کی گئی ہے اور مکہ کی مشہور مساجد میں سے ایک ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی سعودیہ کے مقدس مقامات کے بارے میں ایک دلچسپ ویڈیو، جس میں ہم نے کچھ مقدس مقامات اور مساجد کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔